ٹاٹا ٹیک کے ریزلٹس جو ہیں وہ سو آئے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور اس میں کوئی آمدنی میں بہت زیادہ ہائی فائی بڑھت نہیں ہوئی ہے. جو پہلے کے رزلٹ تھے اسی کے لگ بھگ قریب ہیں. اب اس میں آگے کی طرف اگر دھیان لگائیں تو جو الیکٹرک وہیکلس ہیں ان کی مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا، باقی اور کہ ان کو پروجیکٹ ملتے ہیں نہیں ملتے. اور جو ایک مین ان کا کلائنٹ تھا وہ ہٹ چکا ہے، اس لیے ان کی ریونیو میں کچھ کمی آئی ہے. اب نفٹی بھی نیچے کی طرف ہے، کنسالیڈیشن میں ہے اور ڈل مارکیٹ ہے. اگر دیکھا جائے تو نفٹی 12,000 سے چل کے 26,000 تک گئی، یعنی کہ 5 سال میں 14,000 اوپر. تو اگر ہم اس کے بل رن کے ایوریج پہ آ جائیں تو 19,000 کے قریب بنتا ہے. تو یہ اگر ڈل فیز اس کا ایسے ہی چلتا رہا تو نفٹی 19,000 ٹچ کر سکتی ہے، لیکن کتنا ٹائم لگے گا. اور ایکسکیوز می، ذرا میرا گلا خراب ہو رہا ہے. کتنا ٹائم لگے گا نفٹی کو 19,000 تک پہنچنے میں، کس روٹ سے پہنچے گی، کتنا فلیکچویٹ کرے گی، 24,000 تک پہنچ جائے گی، 25,000 تک پہنچ جائے گی، پھر اس کے بعد پھر کریکٹ کر جائے گی، پھر 23,000 پہنچ جائے گی. کیا پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں. جو انڈیا پاکستان کی وار ہے وہ تو لمیٹڈ لگ رہی ہے، تو اسے اتنا مارکیٹ پہ افیکٹ نہیں ڈالنا چاہیے. جب سب اوور ہو جائے گا، جو بھی ٹینشن بازی چل رہی ہے انڈیا پاک کی، تو مارکیٹ جو ہے یہ دکھائے گی کہ اب بلش موڈ میں آ گئی اور خوب گیپ اپ اوپن ہوں گے. لیکن تب ہوشیار رہنا ہے کہ کچھ ہی دن وہ بلش دکھائیں گی مارکیٹ، اور اس کے بعد نیچے کی طرف پھر چل پڑے گی. کل ملا کے مارکیٹ والیٹیلٹی تیز رہے گی، ون ڈائریکشن تو ہوگی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایسے کیس میں جو کیش بائی کر کے چلتے ہیں یا فارورڈ گوئنگ ایک ہی سمپل راستے پہ چلتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو جیسے ایک کار جو ہے وہ ایک روڈ پہ دوڑا رہی ہے. اب وہ روڈ آگے کی طرف مڑ رہا ہے لیفٹ میں، تو اس کے سائن آ جاتے ہیں کہ لیفٹ میں مڑے گی روڈ، تو وہ آدمی اسی حساب سے اپنے لیفٹ میں موڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کیسا کرو ہے، اور اسے دکھائی بھی دے سکتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کیا ہے، کرو کیا ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، جس اسپیڈ سے ڈرائیور چل رہا ہوتا ہے، جس روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، روڈ آپ جو ہے مارکیٹ کا کارو مان سکتے ہیں. تو وہ روڈ کسی بھی وقت یا تو لیفٹ ہو جائے گا یا رائٹ ہو جائے گا، اور وہ اسٹیپ ہوتا ہے، مانے صرف ایسے نہیں ہے کہ 90 ڈگری کا وہ لیفٹ ہے، پتہ چلتا ہے وہ 30 ڈگری کا لیفٹ ہے، کہ وہ بریک بھی نہیں لگتے ہیں اور سیدھا گاڑی روڈ پہ سے پھسل کے نیچے کی طرف، اور سامنے زیادہ گہرا گڈھا ہے، کھائی ہے 700-800 فٹ کی، تو اس میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس میں مان لیجیے جیسے پہلے ہی بل رن لگا ہوا تھا، مارکیٹ
26,000 تک پہنچ گئی تھی، ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہی تھی. اب وہاں سے وہ اسٹیف نیچے کی طرف ریورس کر گئی. تو جتنے بھی کھیلنے والے تھے ان کے دماغ میں تو ایک ہی ڈائریکشن بیٹھا ہوا تھا، اوپر اوپر اوپر. اور جب اس نے نیچے کی طرف ایک دم ٹرن کر لیا تو جتنے بھی پلیئرس تھے وہ اپنے دماغ کے سیٹ اپ کو بدل تو نہیں پائے، اسی طرف لگے رہے. اگر نیچے بھی مڑی تو بھی وہ بائے بائے کرتے رہے اور لانگ سائڈ پہ رہے. تو ایسے کیس میں نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان بہت تیزی سے اپنا مائنڈ جو ہے مارکیٹ کے حساب سے میک اپ نہیں کر پاتا ہے. اور اس میں اس طریقے سے بھی ہے کہ جب آپ شارٹ ٹرم پوزیشن لیتے ہو تو ایک ٹینشن سی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ پلیٹ فارم پر ہو، وہاں اناؤنس ہو گیا کہ آدھے گھنٹے لیٹ ہے ٹرین. تو جب ٹرین آدھے گھنٹے لیٹ ہوگی تو آپ کے دماغ میں ٹینشن ہوگی، اور باقی جتنے بھی ہوں گے پلیٹ فارم پہ ان کے دماغ میں بھی ٹینشن ہو جائے گی. سب جو ہے پٹری کی طرف پلیٹ فارم کے پیچھے جھانک جھانک کے دیکھیں گے کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اور ادھر ادھر ٹہلنے لگ جائیں گے. اسی طریقے سے اسٹاک مارکیٹ میں ہو جاتا ہے کہ انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ چیز جو ہے کہ مارکیٹ ٹرن کیسے کر رہی ہے، کیا ایونٹس آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ ریموو ہو جاتی ہیں اس کیس میں جب کہ آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن ہے وہ بھی 5-10 سال کے لیے. کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس سے مطلب نہیں، اور 5-10 سال کے لیے آپ جو اپنی پوزیشن ہولڈ کرو گے. اور پوزیشن بھی ایسی ہوگی کہ آپ بہت اچھی اسٹرانگ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی میں لگاؤ گے تو صحیح بھی ہے. اور ادروائز چھوٹے موٹے ایک دم ایک ہی رات میں ایک ہی ہفتے میں امیر بننے کا جو پلان ہوتا وہ مارکیٹ میں نہیں ہوتا. اب جانے کتنے یوٹیوبرس ہیں، ایک باپ آف چارٹس تھے اور ایک ویلتھ آف سیکرٹ تھے، یہ سب کے سب مارکیٹ سے سوا چٹ ہو چکے ہیں. ان کے جو تھے جو ویلتھ آف سیکرٹس تھے تو ان کے تو ایک دن میں میں نے 250 کے ویوز دیکھے ہیں، اور یہ لائیو انٹرڈے ٹریڈنگ بتایا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ان کو سیبی نے بین کر دیا ہے شاید، تو وہ اب نہیں دکھائی پڑتے. اسی طرح سے اور بھی تھے تو وہ سب بھی مارکیٹ سے ہٹ چکے ہیں. کچھ نئے آ گئے ہیں اور ہلکے ہلکے وہ بھی مارکیٹ سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اور شروع میں جو ہے ان کا نیا پن اچھا لگتا ہے، بعد میں بور ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی اگر کوئی ہفتے بھر کا ویو دے رہا ہے مارکیٹ کا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اتی سندر ہیں اور ایک اور ہیں لرننگ مارکیٹ ود رجنیش، تو ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ایسے ہوں کہ فنڈامنٹلی ساؤنڈ کمپنی بتائیں، پھر اس طریقے سے بتائیں کہ آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو سمجھ سکیں. اب یہ جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں ان کو آپ کی فائنینشیل پوزیشن تو پتہ نہیں ہوتی، بس انہوں نے کہہ دیا یہ لے لو وہ لے لو، یہ بیچ دو وہ بیچ دو. تو اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے اسی کے حساب سے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے. کب تک بلاک کر سکتے ہیں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور وہ فائنلی جیسے بچوں کی شادی وغیرہ کا حساب ہے تو آپ نے 10 سال بعد نکالا پیسہ اور ان میں لگا دیا، یا جب بچے بڑے ہو گئے ان کے کاروبار کے لیے چاہیے تو آپ نے
انویسٹمنٹ ادھر سے نکالا اس کاروبار میں لگا دیا. شارٹ ٹرم کے لیے مارکیٹ کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ صرف جوئے میں ہی آتا ہے. اور فی الحال میں نے ماروتی سوزوکی کا چارٹ دیکھا ہے تو وہ لوور ٹاپ دکھا رہا تھا، تو اس کا مطلب صاف ہے ماروتی جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. ایشین پینٹ جو ہے وہ تو بہت بری طرح سے ڈاؤن ہو گیا کیونکہ اس کا ایک کاؤنٹر پارٹ آ گیا ہے، کوئی آدتیہ برلا والوں کا ہے شاید، اور ان کے جو ریزلٹس تھے وہ بھی نقصان میں آ رہے تھے. میں نے تو کسی کو بتایا بھی تھا 6 مہینے سال بھر پہلے کہ جو ہے بڑھیا چلتا ہے ایشین پینٹ، ایف ڈی کی طرح چلتا ہے. جب میں بتایا تھا تو تقریباً 3,000 کے آس پاس تھا، اور اس سے اوپر وہ شاید 3200 کے قریب 3300 چلا گیا تھا. انہوں نے بھی خوش ہو کے شاید لیے، لیکن پھر وہاں سے جو ٹوٹا ہے تو ٹوٹتے ٹوٹتے وہ 2200 پہ آ گیا. میں نے بھی خریدے، لیکن میں نے ورچوئل بروکر میں خریدے، ریئل میں تو کوئی ہے نہیں. تو کافی جمع ہو گئے، 3200 کے لیول سے جمع ہوتے ہیں، نیچے نیچے 2200 تک لیول کے ہیں. اب میں نے کچھ کور کر دیے ہیں، کچھ چھوڑ دیے ہیں. اب ایگزیکٹلی ورچوئل میں بھی ٹوٹل سارے نکال کے دیکھے جائیں گے ایشین پینٹس کتنی ہولڈنگ آئی ہے، کتنے ٹائم لگا ہے ہولڈنگ میں سب کے، اور کتنا نقصان ہے، اور 15% پر اینم کے حساب سے ہر کسی لائن پہ کتنا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. یہ سب کو ایک ہی ساتھ کور کرنا ہے تو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا. کوئی بھی ٹریڈر چھوٹا سا فائدہ ہوا جلدی نکل جاتا ہے، وہ لاس بڑھنے لگتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، ہولڈ کیے رکھتا ہے. تو یہ دونوں ہی غلط ہیں. نہیں، وہ ہولڈ کر سکتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں اگر کچھ تھوڑا سا فائدہ ہے تو کور نہ کرے، کیونکہ دونوں طرف ہی نیچے اور اوپر دیکھا جاتا ہے. اگر اوپر کی طرف شارٹ ٹرم میں بھی اس نے تھوڑا سا جلدی سے کور کر لیا ہے تو بہت لانگ ٹرم تک نہیں جا پائے گا. اور جتنا بھی کوئی ٹریڈر ہے یا انویسٹر ہی ہے وہ مارکیٹ کے باہر ہے، تو اس کے انسائڈ نیوز یا کسی طریقے کا کہ مارکیٹ موومنٹ کیا ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے باہر والے کو. تو جو باہر والا ہے اس کو لانگ پل کے لیے ہی جانا چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے. جو اندرونی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، کیونکہ آرڈر آ رہا ہے، کچھ بھی موومنٹ ہے، یہ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. بی او آئی ہے، بی او آئی بھی نیچے کی طرف لگا پڑا ہے. لگ بھگ سبھی جو ہیں وہ ڈل فیز میں ڈکلائننگ میں لگے ہوئے ہیں.